السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کوٹھوں چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھی۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہی ہو رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ فوراً پکار اٹھا، لوگوں جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے ذوق در ذوق آئے اور محبت عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کیا کروں گا؟ حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ ایک سنت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت اس طرح مانگے، رب اغفر لی ورحم وانت خیر الراحمین۔ ایک بار پھر سنیے، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار میری مدد فرما، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی صبح شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دنیا کے بارے میں، انسان کی خصلت و مزاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت بخش دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ خلاصہ،
انسان دنیا کی ظاہری آرام اور آرائش کو دیکھ کر اسے ہی عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت اور پریشانیوں دیکھ کر اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کا خیمہ، جنت کا خیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، 99 بیماریوں کی ایک دوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی ایک دوا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے رنج و غم دور ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اور جو بڑی بڑی بیماری، وہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ سب سے چھوٹی بیماری کا جو اس میں ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے رنج و غم دور ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 99 بیماریاں ختم انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے جو ہے یہ ویڈیو آپ جانتے ہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دکھائی جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی ضرور سنائیں، یہ آپ سے ہماری درخواست ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔